اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری ویڈیو ہے جی وہ ایس ایس ٹی کے لیے جو جابس آئی ہوئی ہیں ان کے لیے جو ٹیسٹ لیا جائے گا اس میں ایک سیکشن پیڈاگاجی ہے۔ آج ہم اس کا پارٹ 4 آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پیڈاگاجی کا ایک اہم کمپوننٹ ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی یا ٹیچنگ میتھڈس۔ ان کو سمجھنے کے لیے ان میں سے کچھ کوشچن آپ کے لیے پیڈاگاجی میں آ سکتے ہیں، تو اس ٹیچنگ میتھڈالوجی کو ایز اے امپارٹنٹ کمپوننٹ سمجھتے ہوئے میں نے 30 ایم سی کیوز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ، اور ان کو آپ ایز اے پریکٹس 30 ایم سی کیوز سمجھیں اور انشاءاللہ اسی کی طرح اور ان سے ملتے جلتے کویشچن جو ہے یہ آپ کی ہیلپ کریں گے، تاکہ آپ پیڈاگاجی کی سیکشن میں اگر کوئی ٹیچنگ میتھڈس یا میتھڈالوجی سے متعلق کوئی کویشچن آ جاتا ہے تو آپ کو اٹیمپٹ کرنے میں بھی کافی ہیلپ ملے گی۔ چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ ہماری سلائیڈ 1 میں 2 ایم سی کیوز ہیں جی۔ اس میں جو یلو آپشن آپ اس میں کلر میں دیکھ رہے ہوں گے ٹیکسٹ میں، وہ ہمارا کریکٹ جو آنسر ہوگا۔ تو پہلے ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں۔ دا ٹرم ٹیچنگ میتھڈالوجی ریفر ٹو آپشن اے کلاس روم فرنیچر ارینجمنٹ، آپشن بی اسٹریٹجیز اینڈ میتھڈ آف انسٹرکشن، سی ایویلویشن ٹیکنیکس اونلی، ڈی اسٹوڈنٹ مانیٹرنگ اونلی۔ تو ان چاروں آپشن کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس کا تعلق اسٹریٹجی سے اور میتھڈ آف انسٹرکشن سے ہے، تو لہذا ہمارا آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ ہوگا۔ نمبر 2 ایم سی کیوز کو دیکھیں۔ ڈائریکٹ انسٹرکشن از بیسڈ آن، یہ کچھ فلاسفی جو میتھڈالوجی کی یا لرننگ کی ان میں سے یہ کویشچن دیا ہے۔ کنسٹرکٹیوزم، بیہیویئرزم، ہیومنزم اور کاگنیٹیوزم۔ تو ان چاروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں جو ہے ڈائریکٹ انسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بیہیویئر پر بیس کرتی ہے، تو اسی سے ہمارا جو ہے آپشن بی جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، بیہیویئرزم۔ ہماری نیکسٹ سلائیڈ میں بھی 2 ایم سی کیوز ہیں جی۔ وچ آف دا فالوئنگ از اے ٹیچر سینٹرڈ میتھڈالوجی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میتھڈ یا میتھڈالوجی ٹیچر سینٹر ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتی ہے، بوتھ ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتی ہے۔ تو یہاں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از اے ٹیچر سینٹر میتھڈالوجی۔ آپشن اے لیکچر میتھڈ، بی پروجیکٹ میتھڈ، سی انکوائری بیسڈ لرننگ اور ڈی جو ہے کوآپریٹو لرننگ۔ تو پہلا آپشن جو ہے لیکچر میتھڈ، کیونکہ ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے، ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کا رول ایکٹیو ہوتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پیسیو حالت میں ہوتے ہیں۔ انہی جو 3 اگلے آپشن ہیں ان پر بھی کچھ کویشچن آگے آپ کو نظر آئیں گے کہ اگر یہ والا ہو تو اس میں پروجیکٹ آپشن ٹھیک ہو سکتا ہے، انکوائری کا اپنی جو ہے میتھڈالوجی کا ایک طریقہ کار ہے، اور کوآپریٹو لرننگ کا آگے ان پر بھی انشاءاللہ کویشچن آپ دیکھیں۔ کویشچن نمبر ایم سی کیوز نمبر 4 جو ہے جی، ڈسکوری لرننگ از ایسوسیٹڈ ود۔ بہت سی جو لرننگ میتھڈالوجی ہے اس میں لرننگ سٹائل ہیں، ان پہ بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا ہے۔ ان میں 4 نام بڑے اہم ہیں۔ آپشن اے ہے جان ڈیوی، جیروم برونر، جین پیاجٹ اور ڈی بی ایف اسکنر۔ تو ڈسکوری لرننگ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ود جو ہے وہ جو برونر کی ہے۔ جان ڈیوی کا بھی ایک اپنا نظریہ ہے جی کہ لرننگ کا، اور کاگنیٹو پر اگر آ جاتا کہ کاگنیٹو لرننگ ایسوسیٹڈ ود تو وہ جین پیاجٹ کے ہوتے۔ اسی طرح اسکنر کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، لیکن یہاں جو کریکٹ جواب ہوگا وہ بی ہوگا۔ کویشچن نمبر 5 کو دیکھیں۔ دا مین فیچر آف پرابلم سالونگ میتھڈ از۔ ہر ایک میتھڈ کا ایک اپنا فیچر ہے، کریکٹر ہے، میرٹ ہے، ڈی میرٹس ہے۔ یہاں جو اسٹیمپ کو دیکھیں یا اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں اس ایم سی کیوز کی، دا مین فیچر آف پرابلم سالونگ میتھڈ از پیسو میمورائزیشن، لرننگ بائی ڈوئنگ، سالونگ ریئل لائف پرابلم، ٹیچر سینٹر۔
اب اس میں اگر دو آپشن دیکھیں بی اور سی بہت کلوز ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ بھی ہے اور سالونگ ریئل لائف پرابلم بھی ہے، لیکن میں جب پرابلم سالونگ میتھڈ آ جائے تو وہ زیادہ کنیکٹیو ہے جو ہے سالونگ ریئل لائف پرابلم کے ساتھ۔ نمبر 6 کو آپ دیکھیں، وچ میتھڈ ایمفیسس لرننگ بائی ڈوئنگ؟ لیکچر میتھڈ، پروجیکٹ میتھڈ، ڈکٹیشن میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ۔ لرننگ بائی ڈوئنگ بچے خود کو پریکٹیکل کام کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو اس کی بیسٹ جو آپشن بھی ہے کہ پروجیکٹ میتھڈ میں لرننگ بائی ڈوئنگ، کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے، بچے اس میں پریکٹیکل ورک کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی اسکل جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہتے ہیں، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ پروجیکٹ بی جو ہے وہ آپشن پر ٹھیک ہو۔ ایم سی کیوز نمبر 7 کو دیکھیں جی، پروگرامڈ انسٹرکشن واز انٹروڈیوس بائی، یہ پھر انہی کے جو فلاسفر تھے ان سے اس نے لیا ہے کہ اے ہے جی اسکنر، پیاجٹ، ویگاسکی اینڈ تھارنڈائک۔ تو پروگرام انسٹرکشن واز انٹروڈیوس بھی، تو یہ اسکنر نے اسٹارٹ لیا، یہ اس کا موجود جو ہے اس کو پیش کرنے والا جو تھا وہ اسکنر تھا۔ ان دا سوکریٹک میتھڈ دا ٹیچر مینلی یوزز ریٹن نوٹس، کوشچننگ، لیکچرنگ، ریڈنگ ٹیکنیکس۔ تو جو سقراط کا یعنی سوکریٹک میتھڈ جو تھا اس میں جو اس کا مین یوزز تھا کہ ٹیچر اس میتھڈ میں کیا کرتا ہے، تو اس میں کوشچننگ زیادہ جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے، تو اس کا آپشن بی جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ نیکسٹ نمبر 9 کو دیکھیں، دا بیسٹ میتھڈالوجی ٹو ڈیولپ کریٹیوٹی ان اسٹوڈنٹ از رول پلے، ڈرل اینڈ پریکٹس، ڈکٹیشن، لیکچر۔ ان چاروں کو دیکھیں تو اے بی بہت کلوز ہے، بہت کلوز ہے۔ کریٹیوٹی ان اسٹوڈنٹ از، جب بچہ خود رول پلے کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کریٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے، حالانکہ ڈرل اینڈ پریکٹس سے بھی ہے، لیکن اس کا جو موسٹ سوٹیبل یا کریکٹ آنسر ہوگا وہ رول پلے ہوگا۔ ماسٹرنگ لرننگ واز پرپوز بائی بلوم، ویگاسکی، برونر، تھارنڈائک۔ ماسٹرنگ لرننگ واز پرپوز بائی، یہ جو لرننگ کی تھیوری ہیں بہت سی، یا لرننگ کلاسیفیکیشن آپ دیکھتے ہیں جس میں کاگنیٹو، افیکٹو، سائیکوموٹر ڈومین ہے، تو یہی جو ہے وہ بلوم ٹیکسانومی کے نام سے مشہور ہے۔ تو جہاں بھی جب یہ ورڈ اسٹیٹمنٹ میں یا کاگنیٹو لرننگ یا افیکٹو لرننگ یا سائیکوموٹر یا کلاسیفیکیشن آف لرننگ واز پرپوز بائی، تو یہ بلوم کے ساتھ جو ہے وہ جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی، اے ٹیچر یوزز گروپ ورک to let students share ideas and solve tasks. This is an example of teacher-centered learning, student-centered learning, program instruction, direct teaching. تو کہتا ہے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو کہتا ہے کہ ٹیچر یوزز گروپ ورک، بچوں کے گروپ بنا دیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں اور کوئی ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، اس کو وہ سالو کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی آپشن بی جو ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ ہوگا، اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ وچ آف دا فالوئنگ ٹیچنگ میتھڈالوجی از موسٹ سوٹیبل فار ڈیولپنگ کریٹیکل تھنکنگ؟ کون سی ان میں سے اہم جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے جو بہت سوٹیبل ہے بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے؟ پرابلم بیسڈ لرننگ، لیکچر میتھڈ، میمورائزیشن، ڈسکشن میتھڈ۔ بی سی تو بہت زیادہ ہے پیسے میں، اس میں بچوں کا رول ہی کوئی نہیں ہے، وہ پیسے حالت میں ہوتے ہیں، ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، ڈسکشن میں بھی بچے شامل ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ڈومیننٹ ٹیچر ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا اے آپشن اس کا ٹھیک ہے کہ پرابلم بیسڈ لرننگ جو ہوتی ہے جس کو بچے خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کا کریکٹ جواب ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، اف اے ٹیچر ایکسپلینس اے کنسیپٹ step by step with example and then ask students to practice the method is inductive method ہے، deductive method ہے، discovery method ہے، project method۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹیچر ایک کنسیپٹ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ود ایگزامپل جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے، دین آسک اسٹوڈنٹ ٹو پریکٹس،
پھر ان کو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی خود پریکٹس کریں، تو یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہوگا. زیادہ تر ہم میتھ میں اس کو یوز کرتے ہیں، تو آپشن بی ہوگا. اے سائنس ٹیچر ٹیک اسٹوڈنٹ ٹو اے لیبارٹری فار ہینڈس آن ایکسپیریمنٹ. دس ریفلیکٹس کہ ایک سائنس ٹیچر بچوں کو لیب میں لے جاتے ہیں، وہ خود جب اس میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ڈیمانسٹریشن میتھڈ اس میں یوز ہوتا ہے، لیکچر یوز ہوتا ہے، ٹیکسٹ بک میتھڈ ہوتا ہے، وربل انسٹرکشن. اگرچہ بی سی ڈی بھی اس میں اس کے پارٹس ہیں، لیکن دا موسٹ ڈومیننٹ کیونکہ ہینڈز آن اس میں ایک بہت بڑا کلو ہے اسٹیٹمنٹ میں. جب بچے خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود پریکٹیکل انوالو ہوتے ہیں، تو یہ ڈیمانسٹریشن میتھڈ جو ہے اس کا ہوگا. 15 ہے جی دا مین لمیٹیشن آف دا لیکچر میتھڈ از. لیکچر میتھڈ کی ایک ڈی میرٹس ہے، لمیٹیشن ہے، وہ کیا ہے جی؟ اس میں سیو ہم ٹائم کرتے ہیں، پرووائڈس لیس اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن ہے، ایزی ٹو ڈیلیور لارج کنٹینٹ ہے، ٹیچر ریمینس ان کنٹرول. تو اس میں جو سب سے بڑی بات اس کی لمیٹیشن یہی ہے کہ اس میں بچوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. جیسے میں پہلے بتایا کہ اس میں ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹیچر ڈومیننٹ ہوتا ہے، ٹیچر بول رہا ہوتا ہے، وہی لیکچر دے رہا ہوتا ہے، بچے سن رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کی یہی لمیٹیشن ہے کہ پرووائڈ لیس اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن. انکوائری بیسڈ لرننگ فوکسز آن میمورائزیشن، کوشچننگ اینڈ ایکسپلوریشن، لسننگ اونلی، کاپینگ ٹیچر نوٹس. انکوائری بیسڈ لرننگ جو یہ انکوائری بیسڈ لرننگ یہ اپروچ ہے، اور یہ آلویز اسٹارٹ وتھ کوشچننگ. کوشچن اسٹارٹس اس سے ہوتا ہے، پھر اسی کو ایکسپلور کیا جاتا ہے. تو انکوائری میں ہمیشہ یہ اسٹارٹ وتھ کوشچننگ، اور اس کو آگے کوشچن بھی اس طرح کوئی عام سمپل یا لوور آرڈر کوشچن نہیں ہوتا، وہ کوشچن میں اتنا ڈیپتھ ہوتا ہے کہ اس کو آگے ایکسپلور جو ہے وہ کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی اے ٹیچر یوزز سیمولیشن ایکٹیویٹی ٹو ٹیچ جنرل سائنس. دس از این ایگزامپل آف کہ ٹیچر کو ایک ایسی موک یا آرٹیفیشیل یا اس طرح کوئی ایکٹیویٹی بچوں کو جنرل سائنس جو ہے وہ کراتا ہے. تو یہ کس میں آئے گی جی؟ ایکسپیرینشیل لرننگ، روڈ لرننگ، ٹریڈیشنل لیکچر، پروگرام انسٹرکشن. تو یہ ایکسپیرینشیل لرننگ میں آئے گا کہ ایک ریئل سچویشن فارم تو نہیں ہوتی، لیکن بچے اس میں اسی طرح کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپشن بی اے جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. کولیبریٹو لرننگ پروموٹس انڈیویجول میمورائزیشن، گروپ آپریشن اینڈ انٹریکشن، ٹیچر اونلی انسٹرکشن، گروپ ڈسکشن اونلی. ورڈ اس میں واضح کلو ہے کہ کولیبریٹو لرننگ جہاں لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ اگر ٹیچر جو ہے وہ مل کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں گروپ کوآپریشن اینڈ انٹریکشن. تو اس کا آپشن بی جو ہے وہ ٹھیک. 19 کو دیکھیں. دا ڈیمانسٹریشن میتھڈ از موسٹ افیکٹو ان ڈیمانسٹریشن میتھڈ، اردو ٹیچنگ اونلی، سائنس ایکسپیریمنٹس، ہسٹری لیسن، ریلیجس اسٹڈیز. اگر یہ ان سب میں کوئی نہ کوئی زیادہ رول اس میں آتا ہے، لیکن اگر ہم زیادہ دیکھیں تو سائنس میں ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں تو ڈیمانسٹریشن ہم زیادہ کرتے ہیں، پریکٹیکل ورک ہوتا ہے لیب میں تو اس میں یہ زیادہ ہوتا ہے. 20 the Spire method of teaching ensures that topics are taught only once, content is repeated with increasing depth, students memorize without understanding, teacher reduces content. تو اس میں یہ پختگی کی ہم اس کو کہتے ہیں کہ کانٹینٹ ریپیٹیڈ، بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، جس سے اس کی کنسیپٹ کلیریفیکیشن ہوتی ہے اور انکریزنگ، اور اس میں جو پختگی یا بچے ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈیپتھ میں جا کر، تو لہذا اس کا بھی ہوگا. 21 ہے جی اے ٹیچر وانٹس ٹو ٹیچ روڈ سیف رولس. دا موسٹ افیکٹو میتھڈ وڈ بی کہ ایک ٹیچر وانٹ ٹو ٹیچ روڈ سیفٹی رولس، کہ روڈ کے سیفٹی رولس وہ بچوں کو ٹیچ کرنا چاہتا ہے. اس میں بہت افیکٹو میتھڈ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکچر اونلی، صرف لیکچر دے دے کہ جی ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، تو وہ وربل بتا دے گا. ڈیمانسٹریشن ود ریئل لائف ایگزامپل، خود وہاں ڈیمانسٹریٹ کرے،
اگر یہ لائٹ ہو تو بچے کیسے چلیں گے؟ ان کو کوئی رول پلے یا بچوں خود ڈیمانسٹریٹ کرائے یا بچوں سے کرائے. ڈکٹیشن آف رولز ریٹن ٹیسٹ فاسٹ. تو اس میں بی جو ہے ڈیمانسٹریشن سے اگر وہ کرا لے ود ریئل لائف ایگزامپل تو بچوں کبھی نہیں بھولیں گے. 22 ہے جی ٹو ٹیچ ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن ٹو گریڈ 4 اسٹوڈنٹ دا بیسٹ میتھڈ از. کہ اگر وہ بچوں کو کوئی جمع اور تفریق کا یا ضرب کا پڑھا رہے ہیں تو اس میں کون سی بیسٹ میتھڈالوجی ہو سکتی ہے؟ پروجیکٹ میتھڈ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طریقے سے پروجیکٹ بہت بڑا ہے تو اس میں یہ نہیں جائے گا. ڈرل اینڈ پریکٹس. وہ بار بار ان کو اس طرح کے ایڈیشن کے یا سبٹریکشن کے کوشچن دے گا, بچے اس میں بار بار پریکٹس کریں گے. تو یہ بی جو ہے ڈرل اینڈ پریکٹس اس میں ہوگا. پرابلم سالو لرننگ میں ڈسکشن میتھڈ بھی ہے لیکن اس میں بی جو ہے وہ کریکٹ. 23 ہے وچ آف دا فالوئنگ از دا بیسٹ میتھڈالوجی فار ڈیولپنگ کمیونیکیشن اسکل ان اسٹوڈنٹ. بچوں میں جو کمیونیکیشن اسکل بھی امپروو کرنے کے لیے کون سی بیسٹ میتھڈالوجی ہے؟ ڈسکشن ہے, ڈکٹیشن رائٹنگ ہے, سائلنٹ ریڈنگ ہے, کاپیئنگ نوٹس ہے. تو ڈسکشن سے کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ بچوں کے جو ہے وہ امپروو ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کا آپشن اے کریکٹ ہے. A teacher uses storytelling to introduce moral lesson. This is an example of traditional drill, narrative method, programmed instruction, dictation method. تو narrative method جو ہے اسٹوری ٹیلنگ جو ہوتی ہے تو اس کے لیے قصہ گوئی کا جو میتھڈالوجی ہے وہ اس میں جو ہے آپشن بی اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہو. 25 کو دیکھیں. ٹو انہانس اسٹوڈنٹس لیڈرشپ qualities the teacher should use a group project, repetition drills, lecture method, written dictation. اس کی اسٹیمپ کو دیکھیں کہ بچوں میں اگر وہ لیڈرشپ کوالٹی انہانس امپروو کرنا چاہتا ہے, بڑھانا چاہتا ہے تو کوئی گروپ پروجیکٹ بہت اہم ہوتا ہے. گروپ پروجیکٹ میں ایک گروپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے, ایک ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک پریزنٹر ہوتا ہے, ممبر ہوتے ہیں, ان کے ہر ایک اپنے رول ہوتے ہیں. تو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس میں لیڈر کوالٹیز جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں. تو گروپ پروجیکٹ اس کا بیسٹ آپشن ہے, کریکٹ ہے. 26 ہے اے اسلامیات سبجیکٹ ٹیچر پرووائڈس ریئل لائف ایگزامپل آف ایلڈر ریسپیکٹ. دس اپروچ اسلامیات کے ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ بڑوں کی کس طرح عزت کی جا سکتی ہے فرام ریئل لائف ایگزامپل. تو اس میں آپشن ہے اپلیکیشن آف نالج, پیئر میمورائزیشن, ٹیچر ڈومینیٹڈ لرننگ, ٹریڈیشنل لیکچر. یہ تو سارے ہیں لیکن اپلیکیشن آف نالج کو وہ اگر ود ریئل لائف کنیکٹ کر کے اس طرح کی ایگزامپل کے ساتھ شیئر کرے گا تو آپشن اے جو ہے اس کا کریکٹ. 27 ہے جی اف اسٹوڈنٹس آر ویک ان اے ٹاپک دا ٹیچر ری ٹیچ ود ایڈیشنل ایگزامپل اینڈ ایکسرسائزز. دس ریفلیکٹس ماسٹرنگ لرننگ, ڈسکوری میتھڈ, رینڈم لرننگ, لیکچر میتھڈ. تو بار بار اگر کوئی بچے ٹاپک میں کمزور ہے ان کو ری ٹیچ کرتا ہے, پھر پڑھاتا ہے, پھر ایگزامپل دیتا ہے, ایکسرسائز کراتا ہے تو ان کی ماسٹرنگ یعنی ان کو اور اس میں پختگی جو ہے وہ لرننگ آتی ہے. تو اس کا آپشن اے ہوگا. 28 ہے ٹیچر ڈیوائڈس دا کلاس انٹو گروپ ویئر ایچ گروپ لرنس اے ٹاپک اینڈ دین ٹیچر ٹیچ ادر. This method is an example of lecture method, jigsaw method, dictation, drill method. وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک جیکسا میتھڈ بھی ہے, اس کو ہم جیکسا ٹیکنیکس میں بھی بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر پورے کلاس کو اسمال گروپ میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے اور ہر گروپ کا ایک ممبر دوسرے گروپ میں جاتا ہے, وہ ان کا جو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پھر وہ اپنے اصلی گروپ میں واپس آ کر جو وہ دوسرے گروپ سے لرن کر کے آتے ہیں وہ سب کو بتاتے ہیں. اس کو ہم جیکسا ٹیکنیک یا میتھڈ کا نام دیتے ہیں. تو لہٰذا بی اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہے. دا یوزز آف آڈیو ویژول ایڈس ان ٹیچنگ از مینلی ٹو. آڈیو ویژول ایڈس یہ جو بصری معاونات ہم یوز کرتے ہیں, انسٹرکشن مٹیریل یوز کرتے ہیں, اس کا کیا مینلی جو ہے فائدہ ہے؟ انکریز میمورائزیشن اونلی, کلیریفائی کانسیپٹ اینڈ انگیج لرنر, ریپلیس ٹیچر کمپلیٹلی, سیو ٹائم فار ٹیچر. تو ان کا جو سب سے بڑا رہتا ہے کہ ساتھ سپوز ہم کو ماڈل, گلوب, چارٹ
ٹیکسٹ بک یا اور اس طرح کی آڈیو ویژول جو ہے موبائل کا یوز ہو سکتا ہے، آئی ٹی لیب میں جو ہے آپ کی اسکرین کا یوز ہو سکتا ہے، ملٹی میڈیا ہے، تو اس سے کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو لرنر ہوتے ہیں زیادہ انگیج ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کا بھی ٹھیک ہوگا۔ 30 ہے جی، ٹیچر گیو اسٹوڈنٹس اے ریئل ورلڈ پروجیکٹ ٹو ڈیزائن اے واٹر فلٹریشن ماڈل، دس میتھڈالوجی از، کہ ٹیچر بچوں کو ریئل لائف پروجیکٹ دیتا ہے کہ وہ ایک خود واٹر فلٹریشن ماڈل کو ڈیزائن کریں، تو یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہوگی، روڈ میمورائزیشن ہوگی، ڈائریکٹ انسٹرکشن ہوگی، ڈکٹیشن میتھڈ ہوگا، تو یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہوگا۔ تو یہ وہ 30 کوشچن تھے جی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور یہ کافی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی جب آپ جو ہے وہ پیداجی سیکشن کو حل کریں گے، کیونکہ ٹیچنگ میتھڈالوجی یا میتھڈ ہم ان کو کہہ لیں، تو یہ ایک اس کا بڑا اہم کمپوننٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آگے بھی مزید یہ جو جابس آئی ہوئی ہیں اس کے ہر پورشن کو، ہر کیڈر کو ہم جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔